بآواز بلندر صلوات صلی جو حاضرین میں بیمار ہیں جس نے مجھے نماز دعا کہہ رکھا ہے ان کی جب صحت یابی کے لیے بآواز بلندر صلوات تاجر ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بآواز بلندر صلوات یہ جناب سید الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بآواز بلندر صلوات خالق کائنات اس مالک اس رازق اس کریم پروردگار کا ہم پہ پھر احسان کہ اس نے ہمیں مجلس ادا جیسی نعمت عطا کی اور ہمیں وہ فرش ادا جیسا ایک ایسا فرش عطا کیا کہ جہاں پہ پھر سے ہم گناہگار اس قابل ہوئے کہ محمد والے محمد کے مہمان بن سکے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ مکان ہوتا ہے جہاں پہ حقیقی میزبان جو ہے وہ مجلس کروانے والا نہیں ہوتا بلکہ خود محمد والے محمد ہوتے ہیں، اور حقیقی ادادار اگر امام حسین کا کوئی ہے تو وہ آپ کا میرا وقت کا امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرج الشریف ہے، جو آج بھی فضل غیبت میں اپنے جلد مظلوم امام حسین علیہ السلام کی اداداری کر رہے تھے۔ آپ تو آنسو بہاتے ہیں یا سر نیچے کر دیتے ہیں یا پانی کا آنسو نکلتا ہے، لیکن امام زمانہ خون کے آنسو آج سے نہیں، جب سے غیبت میں ہے تب سے خون کے آنسو۔ ایک شخص نے اعتراض کر لیا، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے مولانا صاحب کہ مولا سجاد 35 سال اپنے بابا خون کے آنسو جوان خون کے آنسو غیر فطری عمل ہے، کہا ایسے نہ کہے، کہا ممکنات میں سے نہیں۔ اس علامہ صاحب نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ اٹھایا، دیکھا تو خون جاری تھا۔ کہا جب میں ان کا گناہگار ان کے غم میں خون بہا سکتا ہوں جس نے کربلا میں اپنے علی اکبر جیسے بھائی کو پرچھی لگتے دیکھا، جس نے اپنے چچا عباس کو جو ہے بن بازوؤں کے گھوڑے سے زمین پہ گرتے دیکھا، جس حسین کو اس سے پس ایک گردن سپا ہوتے دیکھا، جس نے ماؤں بہنوں کفیوں کو درباروں میں جاتے دیکھا، شرابیوں سے ہم کلام ہوتے دیکھا، ایسے سجاد سے کیوں بعید نہ ہو کہ وہ 35 سال خون کے آنسو۔ حق تو یہ ہے کہ ہم بھی خون کے آنسو ہیں۔ عزیزان گرامی، محبت اہل بیت کہ وہ ہمیں سعادت خدا دیتی ہے کہ جو ہم جس کا جتنا شکر ادا کر رہے کم ہے کہ ہمیں اس نے اس گھر میں بھیجا جہاں پہ اہل بیت کی محبت موجود تھی۔ ہمارا بس نہیں تھا کہ ہم کسی ایسے گھر میں آتے خدا کی ہم پہ شفقت ہوئی تو کسی مومن گھرانے میں ہم پیدا ہوئے، ہم کسی کافر گھر میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، منافقوں کے گھر میں بھی ہو سکتے تھے، دشمنان اہل بیت کے گھر میں بھی اللہ میں پیدا کر سکتا تھا۔ اللہ کو نہ ماننے والے کتنی اللہ کی مخلوق ہے ان کے گھر میں بھی اللہ پیدا کر سکتا تھا۔ یہ اس کا ہم پہ لطف ہے کہ اس گھر میں اس نے بھیجا جس میں ماں نے ہمیں دودھ کے ساتھ یا علی کی لوری دی اور باپ نے ہاتھ پکڑ کے ہمیں فرش ادا کا رخ کیا اور ہمیں ماتم سکھا کے ہمارے سینوں پہ یا حسین یا حسین، اور جب ہم یا حسین کرنے لگ گئے ہاں تو ہمارے والدین کا سینہ اتنا چوڑا ہو گیا، میرا بیٹا آبادار بن گیا۔ ہم اگر صرف یہ سیاہ لباس کی طرف بھی توجہ کریں، یہ جو لباس ہم نے سیاہ پہنا ہو،
ویسے لباس پہننا مکروہ ہے لیکن غم امام حسین میں جائز ہے. ہم اگر اس کی نسبت دیکھ لیں تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ جب آپ سیاہ لباس پہن کے سڑک پہ جا رہے ہو تو وہ کہتے ہیں وہ لیکن جو حسین بھی شیعہ جا رہے ہیں. یہ نسبت جو ہمیں یہ لباس دیتا ہے اس پہ ہمیں کتنا فخر ہے کہ یہ لباس جب پہنتے ہیں تو جیسے ہم حسینی ہیں اس کا تو ہمیں پتہ ہے. ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کے ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ ہم کتنے حسینی ہیں لیکن یہ جب نسبت مل جاتی ہے تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ یہ حسین سے ہمیں یہ لباس جو ہم نے سیاہ پہنا ہے یہ ہمیں حسینی بنا رہا ہے. لوگ ہمیں حسینی ہے. عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کی محنت کو بچایا. اللہ تعالیٰ کی شریعت کو بچایا. وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسی نعمت کو بچایا. علی ولی اللہ جیسے افتخار کو ہم سے بچایا. امام حسین علیہ السلام سب ختم ہو گیا. اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کا انکار نہ کرتے تو پھر بھی امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کرنا ہی کرنا. یہ بات طے تھی یزید اپنی بیعت کا مطالبہ کرے نہ کرے امام نے قیام کرنا تھا. امام اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کی خاطر نکلے تھے. وہ اصلاح کیا تھی؟ وہ دین الہی کی بقا تھی. وہ 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچانا. وہ حضرت آدم کی محنت، وہ حضرت نوح کی محنت، وہ حضرت ابراہیم کی محنت، وہ حضرت موسیٰ کی محنت، وہ حضرت عیسیٰ کی محنت، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کو امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر کے عصر عاشور اپنا سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے خدا کو پکار کے کہا تھا کہ میں اپنا سب کچھ قربان کر چکا، اب تو تیرا دین بچ جائے گا. امام حسین علیہ السلام کا مقصد بلند تھا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد کو سامنے رکھا تھا. امام حسین علیہ السلام نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن چھوڑا. مشکل تھا مدینہ رسول کو چھوڑنا، ماں زہرا کی قبر کو چھوڑنا بڑا مشکل تھا. امام حسین نے چھوڑا. خانہ کعبہ سے عشق کرتے تھے، 25 پیادہ حج کیے. حج کو چھوڑنا، خانہ کعبہ سے جدائی مشکل تھی، حسین نے برداشت کی. جناب مسلم جیسے اپنے بھائی کو قربان کیا، مشکل تھا. کربلا کے اندر اپنے اصحاب باوفا کو قربان کرنا حسین کے لیے مشکل تھا لیکن مقصد بلند تھا. امام حسین نے کربلا میں اصحاب بھی اپنے سارے قربان کیے اور اپنا ہمشکل پیغمبر علی اکبر جیسا نوجوان جس کو جب قومیں اشیاء کی طرف بھیج رہے تھے تو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے پروردگار یاد رکھیں میں اس قوم کی طرف اس کو بھیج رہا ہوں جو خلقن جس کا بولنا، جس کا چلنا، جو شکل صورت میں ہو بہو تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہے. بہت مشکل ہے لیکن مقصد بلند. اور پھر جناب عمر محمد جیسے جوانوں کو، پھر جناب قاسم، یہ وہ نوجوان جو ہم شکل حسن مجتمع کوئی دفعہ اجازت مانگی لیکن نہیں دی. کس وجہ سے؟ کیسے دے تم یتیم حسن تمہیں دیکھتا ہوں تم بھائی حسن کی جان آ جاتی ہے تو ہم شکل پیغمبر ہم شکل حسن ہے، بالکل میرے حسن کی شبیہ ہے.
ہاں ایسے میرے بھائی میرا حسن میرے پاس ہے، لیکن جب قربانی کا وقت آیا تو ہم شکل حسن کو بھی قربان کیا. اور عجیب کربلا کے اندر جتنے بھی اصحاب امام حسین ہیں ہر کوئی اپنے معیار میں کمال رکھتا. جناب علی اکبر سے پوچھا اے علی اکبر تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ یہ جو سفر ہم کر رہے ہیں آگے موت مجھے دکھی تھی، خون کا سمندر میں نے دیکھا ہے بیٹا، اکبر تیرے نزدیک موت کیا تھا؟ بس یہ بتا دیجئے کہ الاسنا علی الحق، کیا ہم حق پہ ہیں؟ یقیناً ہم حق پہ ہیں. کہا پھر کیا فرق پڑتا ہے موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت پہ جائے؟ تو بات نہیں. پھر 13 سالہ ہم شکل حسن جب اس سے پوچھا اے قاسم تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا احلا من الحسن، چچا شہد سے بھی زیادہ میٹھی. پھر اصحاب بابا کوئی بھی بڑا سے بڑا جرنیل ہو اور لشکر کم ہو اس کی کوشش ہوتی ہے کوئی آ جائے وہ ڈھال بن جائے گا، کسی کام آ جائے گا، ہم کوشش کرتا ہے لشکر جمع کرنے کی. عجیب سی بات ہے کہ آج کی رات حسین نے ایک ایسا عمل کیا ہے کہ ہر کسی کی روح کانپ گئی. کیا تھا؟ امام حسین نے آج تمام اصحاب کو اور بنو ہاشم کے جوانوں کو بلا کے جناب علی اکبر کو حکم دیا ہے اے علی اکبر چراغوں کو گل کر دو. میں نے کہا تڑپا ہے ہر کوئی، لیکن زیادہ اس حکم سے بھلا کون تڑپا ہوگا؟ وہ عباس جس نے کبھی حسین کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، آج حسین عباس کو بھی یہ چانس دے رہے ہیں اے عباس چراغ گل ہو گئے ہیں، اگر تو نے بھی جانا ہے تو چلا جا. عباس میں کیا کیفیت ہے؟ عباس جیسا تھا. اور اصحاب وہ اصحاب جس نے رسول اللہ پہ امام حسین فخر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اے نام محمد اللہ نے مجھے ایسے اصحاب عطا کیے کہ تجھے محمد کو بھی وہ نصیب نہیں. جب چراغ جلایا گیا تو 120 سالہ جو پورا تھا اس نے بھی اپنی سر کو باندھ لیا تھا، اپنی کمر کس لی تھی. جو 80 سالہ تھا اس نے بھی اپنی کسر اور آبرویں باندھ لی تھی. اور جو 60 سال کا تھا اس نے بھی. اور جو بچے تھے انہوں نے اپنی ایڑیاں اٹھا کے اپنے آپ کو پنچوں پہ لے لیا تھا کہ ہمیں چھوٹا مت سمجھیے گا. اور کیا کہنے اصحاب امام حسین کے؟ کوئی کہتا ہے مولا آپ پہ ہم شہید ہو جائیں پھر زندہ ہو، پھر کینچی سے ہمارے ٹکڑے کر دیے جائیں اور یہ عمل 60 یا 70 دفعہ ہو، بار بار موت آئے اور بار بار اسی رنگ میں موت آئے، پھر بھی مولا آپ پہ قربان. تلواریں نکال کے خیمے زینبی کے سامنے پھینک دی ہے بی بی تجھے اگر ابھی بھی ہماری امام حسین علیہ السلام پہ محبت پہ شک ہے، یہ تلواریں میں اپنے ہاتھوں سے ہمارے گردنیں ہمارے تن سے جدا کرتے، ہم حسین کو کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں. کربلا کے اندر معرفت جیتی، معرفت کو پتہ ہوئی. کربلا کے وقت 61 ہجری مسلمان کم نہ تھے. کربلا کے اندر جو 72 تھے یہ وہ تھے جنہوں نے معرفت حاصل کر لی. کیسی معرفت تھی کہ مر مٹنے کو تیار ہے. اور ایک بات ہے کہ ہمارا قیمہ بنا دیا جائے اور ایک دفعہ 100 دفعہ مولا آپ پہ پھر قربان کی یہ ہمت کیسے آئی؟ کوفہ بھرا ہوا شیعوں سے، مکہ میں بھی شیعہ ہے، پورے عراق کے اندر شیعہ ہے، عرب کے اندر شیعہ ہے، ایران کے اندر شیعہ ہے. کہاں تھے؟
کس چیز نے امام حسین کی مدد سے دور رکھا؟ صرف معرفت نہ ہونے کی وجہ سے. معرفت جنہوں نے رکھی، امام حسین نے استغاثہ بلند کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ سب نے سنا، ہر کسی کے کانوں میں یہ استغاثہ پہنچا تھا. ہاں، جس نے معرفت رکھی تھی اسی نے قدم بڑھایا تھا. عزیزان گرامی، یہ معرفت، یہ وہی معرفت تھی جس نے جناب ہور کو جہنم سے، جو جہنم کے کسی گہرے گڑھے کا مستحق تھا، اس کو علیہ السلام بنا دیا. معرفت رکھتا رہا. جب اس نے اس معرفت کو ترک کر لیا تو پھر اس کے سامنے سے جب حجاب ہٹا تب تو امام حسین دکھائی دیے تو کہا تھا میرے گلے سے لگ جا، اور جس کو ثانی زارا بھائی کر کے سلام کرے اس کی کیا عظمت ہوگی. اور جب اس دنیا سے وہ گیا ہے تو امام حسین نے ان کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ کے یہ کہا تھا، یا ہور تیری ماں نے تیرا کتنا خوبصورت نام رکھا، انت ہور فی دنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی تو آزاد ہے. ہمیں معرفت ہے. امام جب تک نہیں ہوگی، ہمارا پکا امام اگر ہمیں بلاتا بھی رہ جائے گا تو ہمارا حال کوفی و شامیوں جیسا نہ ہو جائے، ہماری کیفیت ایسی نہ ہو جائے کہ امام کا استغاثہ ہمارے کانوں میں پڑے اور ہم سنا کر دیں اور پھر ہاتھ ملنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز نہ رہ جائے. عزیزان گرامی، معرفت کیا ہے کہ معرفت یہ کہ جیسا ہمارا امام ہمیں حکم دے ویسے ہم اس کی اطاعت کریں، جیسا وہ چاہے ویسا ہم کریں. یہ اطاعت ہے. ہم نے جب بھی نعرہ ہم سے لگوایا گیا، کبھی آپ نے غور کیا ہم نے کبھی یہ نہیں کہا حسین زندہ باد جدید مردہ باد؟ جی ہم نے کیا کہا؟ حسینیت زندہ باد جدیدیت مردہ باد. کیوں؟ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ حسین 63 ہجری کے اندر شہید ہو گئے وہ کیسے زندہ باد، اور جدید جو ہے وہ بھی فی النار ہو گیا، اپنی موت مرا. ہاں، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچا. اب اس کا مردہ باد لگانے کا نعرہ کا کیا فائدہ جو خود مردہ ہو چکا ہے. ہاں، ہم نے جب بھی نعرہ لگایا ہم نے حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگایا اور جدیدیت مردہ باد کا نعرہ لگایا، اس لیے کہ حسینیت بھی ایک فکر ہے اور جدیدیت بھی ایک فکر ہے. جس نے فکر جدیدی کو اپنایا وہ جدید کا سپاہی اور سپاہی بن جائے گا، اور جس نے حسینیت کی کردار کو اپنایا وہ حسینی لشکر کے اندر شمار ہوگا. ہم اگر اپنے گربانوں میں جھانکیں تو وہ برائی جو ہم جدید کے اندر تلاش کر کے ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو زندہ باد کہتے ہیں اور امام حسین کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ اپنے اندر دیکھتے ہیں، تو معذرت کے ساتھ ہمیں اپنے اندر جدیدی خصوصیات زیادہ دکھائی دیتی ہیں، حسینی کردار ہمیں کم دکھائی دیتا ہے. جا کے دیکھ لیجئے گا، جائیے آج اور ہائی میں جا کے دیکھ لیجئے گا، اپنی خوبیاں دیکھ لیں، اپنی کامیاں دیکھ لیجئے گا، اپنے آپ کو دیکھ لیجئے گا. آپ خیمہ حسینی میں بیٹھے ہیں، خیمہ یزیدی میں بیٹھے ہیں، دیکھ لیجئے گا. کردار حسینی بھی سامنے رکھیے، کردار یزیدی بھی سامنے رکھیے، احوال حسینی بھی سامنے رکھیے، احوال یزیدی بھی. امام حسین نے کوفہ سے نکلتے ہوئے یہ کہا تھا، مثلی لا یقائے مثلا، مجھ جیسا. امام حسین نے کہا میں اس کی نہیں، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا. قیامت تک کے لیے کہا تھا. مولا کا یہ کہنا آج بھی ویسا، آج بھی کوئی اگر حسین بھی کردار والا ہے یزیدی کو نہیں اپنا سکتا ہے.
عزیزان کرام صرف 10 دن مجالس میں شرکت کر کے ہم شیعہ نہیں بن سکتے، ہم حسینی نہیں بن سکتے جب تک ہم کردار حسینی کو نہیں اپنائیں۔ بہت ایسے لوگ ہیں جن کو آج فرصت ملی ہے کہ 9 اور 10 محرم کو ہم نے عزاداری کر لینی ہے، اور بس جناب سارا سال ہم اس کو موسمی ڈڈو کہتے ہیں، موسمی عزاداری 2 دن کا شیعہ اور بس سارا سال کوئی عمل کرنا جو جدید فخر سے کرتا بھی تھا اور اس کی اشاعت بھی کرتا تھا اور کر کے اس پہ فخر بھی کرتا، اور ہم بھی ویسے ہی کرتے ہمیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کی جدید کے ساتھ جنگ نہیں تھی، جدیدیت کے ساتھ جنگ۔ ایسے نہ ہو ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے کہتے جب امام کا صحیح منتقم ہے امام حسین امام زمانہ آ جائے، آج متوقع دن ہے امام زمانہ کے ظہور کا، آ جائے اور ہمارے اندر حسینی کردار دور دور تک نہ دکھا تو امام کے لشکر میں ہم نہیں جائیں گے۔ ماننے میں دیر میرے لشکر کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ہمیں اپنے اصلاح کی ضرورت ہے، نظر ثانی کی ضرورت ہے، مجالس آزاد پر کیا ہے، ہم اس میں شرکت کرتے ہیں، یقیناً کرنی چاہیے، بچوں کو لے کے آنا چاہیے کہ آج ہمارے اسکول کالج کے اندر حسینیت نہیں پڑھائی جا رہی، ہمیں وہ پتہ نہیں کیا پڑھا رہے ہیں، کبھی خود بھی بچوں کی کتابیں اٹھا کے آپ دیکھ لیں، مطالعہ کر کے دیکھ لیں، آپ سب پیٹ کے رہ جائیں گے کہ اس میں بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مرحلہ تعجب، یہاں پہ ہم لوگ بے بس ہو جاتے ہیں، جو کتاب کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے وہ بچے کے لیے آئیڈیل چیز ہے، جو استاد پڑھاتا ہے وہ اس کے لیے ہیرو ہے، اس نے جو کہہ دیا بس وہی اس کے لیے سب کچھ۔ آپ 10ویں قرآن اٹھا لیں، عزاداری میں لکھی آئی، مجالس عزا اپنے گھروں میں برپا کیجئے، نہ بلائیں بڑے بڑے خطیب، نہ بلائیں بڑے بڑے ذاکر، اتنی زیادہ نہیں آپ ان کو ہدیہ دے سکتے۔ آج جو ہم نے تجزیہ کیا بیٹھ کے ہم نے دیکھا آج مجالس عزا روکی جا رہی، مجالس روکی جا رہی، نئی مجالس تو ہونے نہیں جا رہی، جو پہلے ہو رہی ہیں امام بارگاہ کو تالے لگائے جا رہے۔ 2 وجوہات ہیں، ایک یہ کہ پیسے ہی نہیں ہیں، اچھا خطیب ہم نہیں بلائیں گے، اچھا ذاکر نہیں بلائیں گے تو ہماری بابا سبحان اللہ ہی نہیں ہوگی تو ہم نہیں کریں۔ بھائی دشمن پہلے ہی چاہ رہا، ہاں دشمن پہلے چاہتا تھا یہ عزاداری محدود ہو جائے، ختم ہو جائے، ہم نے ان کی کام کے اندر ان دستوں کے ساتھ تعامل کیا۔ اور دوسرا جو سامنے لائے جو مسئلہ آیا وہ یہ آیا ہم مومن آپس میں ٹکرائے، ہم وہ کہتے ہیں میں نے مجلس کروانی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کروانی، میں یہ والا ہوں، میں یہ والا ہوں۔ امام بارگاہ بند، کون بند کر رہا؟ پولیس والے آج لو اب کر کے دکھاؤ۔ جہاں عزاداری پڑھنا چاہیے تھی، ہر گلی گلی کے اندر ہونی چاہیے تھی عزاداری، وہاں پہ بڑے بڑے امام بارگاہ بند کیے جا رہے۔ ہمیں یہاں دیکھنا چاہیے، ہمیں اور فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے حالات کہاں ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ذکر امام حسین علیہ السلام مجمع کا محتاج نہیں ہے، بندہ خود پڑھے، خود سنے اور اس پہ خود ہی گریہ کر لے، پھر بھی اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور کہا کہ بلکہ مجالس کو ذکر علی ابن ابی طالب، تو یہ مجلس سے کیا مراد ہے؟ کیا ہزاروں کا مجمع سامنے ہو اس کو مجلس کہتے ہیں؟ کیا سینکڑوں کا مجمع ہو تو پھر نہ؟ عزیزان گرامی، اکیلا بندہ بھی بیٹھے تو اس کو مجلس کہتے۔ اپنی اس محفل کو بھی پاکیزہ بناؤ اور اپنے اندر حسینی کردار کو اجاگر کرو، ذکر امام حسین کرو، مظلومیت امام حسین جہاں پہ کرو وہاں پہ مقصد امام حسین بچوں کو ضرور بتاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مقصد امام حسین کربلا سے ہم نے صرف رونا لیا،
کربلا سے ہم نے صرف اور صرف مظلومیت امام حسین دیکھی ہے. کربلا سے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام عصر عاشور اس وقت جب نماز کا وقت ہوا ہے تو انہوں نے اول وقت نماز ادا کی. بھائی ایسی کون سی نماز، ایسی کیسی عبادت کہ اتنے پیارے پیارے اصحاب چلے گئے، ان کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، ایک موت ہو جائے تو نمازیں بھول جاتی ہیں، وہاں پہ لاشیں پڑے ہیں اور کتاب میں پڑے ہوئے ہیں اور آگے جنگ جاری ہے اور ایک صحابی کہتا ہے مولا اول وقت ہے، اللہ تجھے نماز قائم کرنے والوں میں شمار. تو بات یہ ہے کیسی نماز ہے کہ امام پڑھ رہے ہیں اور اتنے اصحاب امام کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے اور جو سیر آیا ہے انہوں نے پہلے کھالوں سے لیا پھر اپنے سینوں پہ لیا. یا حسین نے نماز تمام کی ہے وہاں پہ وہ یہ حسرت کرتے ہوئے زمین پہ گئے. مولا آخری حسرت یہ تھی کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے. انہوں نے کہا آج آپ نے جو نماز نہیں پڑھی آج آپ نے نماز کو بچایا. امام حسین علیہ السلام نماز تینوں کے سائے میں پڑھ کے بتایا کہ نماز معمولی چیز نہیں اور ہم اپنی مرضی پہ ڈپینڈ یا آج دل نہیں کر رہے نماز پڑھیں. بھائی تمہارے میرے دل کا یہاں معاملہ نہیں ہے، یہاں اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. اور دشمن خدا جس نے پہلے خدا سے دشمنی کی تھی، شیطان پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. آدم کے ساتھ بھی اس نے دشمنی کی تو شیطان تھا اور مقصد سے ہٹانے کی کوشش کی. اور نوح کا بھی اور اس طرح حضرت ابراہیم یہ شیطان کیا ہے؟ دشمن ہے، نبی ہے. ہاں یہ فرعون کیا ہے؟ دشمن نبی ہے، شیطان کا اعلی کار تھا. یہ سارے کیا ہے؟ رسول اللہ کے بھی دور کے اندر کتنے ایسے دشمن آپ کے سامنے دکھائی دیتے ہیں. یہ سب دین کو ختم کرنے چاہتے ہیں، سب شیطان کے اعلی کار ہے. آج بھی دین پہ مشکل وقت ہے. ہم دیکھ لیں کہ ہم کتنے دیندار ہیں، کتنے مذہبی ہیں. کیروانوں میں جا کے جھانک کیجیے گا کہ برائے نام ہم نے لباس پہن لیا ختم شیعہ ہو گئے. شیعہ ایسے کہتے ہیں، شیعہ اسے کہتے ہیں جو پیروکار ہوتا ہے، جو پیچھے چلتا ہے. دیکھ لو اپنی صفوں کیا ہے. پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں عزادار امام حسین بننے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے پروردگار اس کی محافظت فرمائے. جو جس طرح جس شکل میں عزاداری میں شریک ہیں یا ان میں تعاون کریں پروردگار ان کی رواج شریعت کو پورا فرما. اے پروردگار محافظت فرما. اے پروردگار جو حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو قبول و مقبول فرما. اے پروردگار حقیقی عزادار امام حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہمیں امام زمانہ کے امان انصار